بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم الى آخر هذه الآیہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، علماء کرام، مشائخ عظام، امت اسلامیہ ہندیہ عالمیہ، اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کا مبارک دن عنایت فرمایا۔ آج کا یہ دن بڑی اہمیت، عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ایک بڑا احسان ہے۔ موجودہ دور فتن میں، دور خطرات میں، جہاں پر آفات ارضیہ و سماویہ مشترک طور پر انسانوں کو آزما رہی ہیں، خصوصاً امت مسلمہ کو، ایسے ماحول میں ہمیں رجوع الی اللہ ہونا چاہیے۔ آج کا یہ مبارک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، ان کے متبعین اور آخر میں امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں، مجاہدوں، ریاضتوں کو یاد دلا رہا ہے۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو چاہیے، آج کے مبارک دن جس کی فضیلت یہ آئی ہے، اگر کوئی شخص عید الفطر، عید الاضحیٰ کی رات کے اندر عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور پھر دوگانہ نماز ادا کرتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، عیدگاہ کی طرف جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عید کی نماز ادا کرتا ہے، رب العالمین کے سامنے روتا ہے، الہا و زاری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بے پایا اس کے اوپر برستی رہتی ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو چاہیے، جب عید قرباں کی خوشیاں ہم منا رہے ہوں، یاد کیجئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو بے آب و گیا میدان کے اندر حضرت ابراہیم نے چھوڑا۔ اللہ پاک نے صبر کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، عفت کی وجہ سے اور ان کے رونے کی وجہ سے اللہ پاک نے چشمہ جاری کر دیا جس کا نام زمزم رکھا گیا۔ اللہ پاک نے حرم مکی کی بنیادوں کو کھڑا کر کے تمام امت مسلمہ کو، پوری دنیا کے ان مسلمانوں کو جن کے سینے میں قرآن ہے، حدیث ہے، آج اس حرم کی طرف متوجہ کر دیا۔ کشاں کشاں، آہستہ آہستہ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں اور گھروں کو لاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص عید قربان کے دن قربانی کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، سنت ابراہیمی، سنت اسماعیلی اور سنت محمدی کو زندہ کرنے کے لیے، اس کی قربانی کے جانور کا ایک بھی خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو مختصر سے وقت میں عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے ہمیں حکم ہوا کچھ بات کر لی جائے عالمی پیمانے پر اور انڈین پیمانے پر، عالمی پیمانے پر۔
میں کیا میری کیا باتیں، بس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کریں، آج کے دن دعا کریں، اللہ سے مانگے، نمازیں چھوٹ گئی روئیں، قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی اور اللہ کے سامنے الہا و زاری کریں، استغفار کریں، اور جب قربانی کا جانور ذبح کریں یہ خیال کریں اگر اللہ ہم سے ہمارے بیٹے کی قربانی لیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ آج جانوروں کو خرید کر کمپٹیشن ہوتا ہے، یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی نے فرمایا موٹا فربا جانور اس لیے تلاش کرو اور خریدو، اے اللہ میرے پاس مال ہے، میں زیادہ سے زیادہ یہ خرید سکتا تھا، خرید لیا، لیکن اصل اللہ کے یہاں اخلاص پہنچتا ہے۔ اللہ پاک نے جیسا کہ آیت شریفہ میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، ہرگز اللہ کے پاس قربانی کا گوشت پوست نہیں پہنچتا بلکہ تقوی تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ قربانی کرے، اور جب قربانی کے جانور کا گوشت آ جائے آپ کے پاس تو 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے، ایک غریب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک یتامى مساکین طلبہ اور علماء جو مستحق ہیں ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے، ہمارے سلسلے کے مشائخ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرما دے، وہ فرمایا کرتے تھے ایک دن عیدگاہ تشریف لے گئے، عید کی نماز کے بعد بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، فرمایا حضرت آپ رو رہے ہیں، آج کے دن آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا العید لمن یخاف وعید، عید اس کے لیے ہے جو آخرت کے دن سے ڈرا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے فرمایا عید اس دن ہوگی جس دن اللہ کی دید ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اسلاف سلف صالحین کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، اور ندامت شرمندگی آج کے دن ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست نے ہمیں میسیج کیا، واٹس ایپ کیا، بڑی عجیب و غریب بات فرمائی۔ ہمارے محبوب العالم مرشد العالم قطب افریقہ حضرت مولانا عبد الرحیم مطالع رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زادے حضرت مولانا عبد الرشید مطالع دامت برکاتہم جو جانشین ہے، حضرت شیخ الحدیث محدث عصر حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل ہیں، انہوں نے فرمایا بعض مرتبہ ندامتیں شرمندگی عبادت سے زیادہ قبول ہو جاتی ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں کا استحضار ہونا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے حضرت مولانا عبد الرحیم مطالع رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، وہ عید قرباں کے دن، عید الفطر کے دن رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ عید سے پہلے روتے، عید کی نماز کے بعد روتے، قربانی کرتے وقت روتے، اور جب حج کا مہینہ حج کے دن آتے تو آپ رو کر کے یہ بیان کرتے اور یہ شعر پڑھتے، سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایام حج آتے تو آپ احرام پہنتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پڑھتے بار بار اور یہ فرماتے اللہ تیاری کرنا میرا کام تھا، احرام پہننا میرا کام تھا، اب حرمین شریفین بلانا تیرا کام ہے۔ جیسی نیت ہوتی ہے مومن کی ویسے اعمال کا صدور ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے آج توبہ و استغفار کریں۔ میں ہندوستانی مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، افریقہ، یورپ اور امریکہ میں بسے ہوئے انسانوں کو کہتا ہوں، دوستوں کے فون آئے کہ آپ رمضان المبارک میں روزانہ کلپ بھیجتے تھے، بیان فرماتے تھے۔ میں نے کہا میرا کیا بیان، کیا خطبہ، کیا وعد، کیا نصیحت، پھر میں شرما گیا، کیونکہ ہمارے حضرت مولانا عبد الرحیم مطالع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا مشہور نہ بننا، مقبول بننا۔ آج ہمیں آپ کو اور آج کر کے مبلغین دعات کو ایک شہرت کا چسکا لگ گیا ہے۔
کوئی تقریر کے ذریعے، کوئی تحریر کے ذریعے، کوئی تصنیف کے ذریعے۔ حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت جی جو امام التبلیغ تھے ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جی سلف صالحین ہم میں کیا فرق ہے؟ فرمایا وہ چھپنا پسند کرتے تھے، ہم چھپنا پسند کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ اس مبارک موقع پر میں تمام مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ توبہ استغفار کریں، امت کے لیے روئیں۔ اور میں نے ایک کتاب کے اندر کل ہی پڑھا، اگر کوئی شخص آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے، آج کل کے امراض بیماریوں کو دیکھتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، اللہ اس کو تمام بیماریوں سے خلاصی نصیب کرے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ہر نماز کے بعد اگر کوئی یہ شخص مسلمان یہ دعا پڑھ لے، انشاءاللہ جسمانی روحانی شفا یابی نصیب ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مختصر دعا کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اسلام مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ ہمارے اکابر مشائخ علماء اس لاک ڈاؤن میں 200 کے قریب علماء عالمی پیمانے پر، انڈین پیمانے پر دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ ہمارے اعزاء اقارب دوست احباب اساتذہ مشائخ مخیرین معاونین کی یا اللہ بال بال مغفرت فرما، جو دنیا میں زندہ ہیں ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے میرے مولا، افریقہ سے، امریکہ سے، زامبیا سے، ملاوی سے، ہندوستان سے، جگہ جگہ سے فون آئے، واٹس ایپ کی یہ خطوط لکھے، بھٹکل سے، ابو ظبی سے، دبئی سے، ہمارے دوستوں نے احباب نے، اللہ سب کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہمارے دارالعلوم مرکز الامام رحمت اللہ الکیرانوی دارالعلوم میں چل رہا ہے، اللہ اس کے تحت مکاتب اور مدارس چل رہے ہیں، مخیرین کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں ندوی، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، ہمارے تمام مشائخ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا، حضرت مولانا عبد الرحیم مطالعہ، حضرت مولانا یوسف مطالعہ، ان کے خلفاء، متعلقین، متوسلین، تلامذہ، اے اللہ سب کی بال بال مغفرت فرما۔ جو دنیا میں زندہ ہیں سب کو ایمان پر، قرآن پر زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین، بیت المقدس، تمام مدارس، مکاتب، مساجد، خانقاہوں، دارالعلوم دیوبند، نبوہ، مظاہر، دارالعلوم بری، معہد الرشید الاسلامی، ان کے طلبہ، علماء اور سارے مدارس کے علماء طلبہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے مسلم پرسنل اللہ بورڈ، جمعیت علماء ہند اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی ایمانی قرآنی تحریک ہے، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ حضرت مولانا سید محمد رابع مرشد العالم ہے، قائد قوم و ملت ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما۔ حضرت مولانا ارشد مدنی، حضرت مولانا محمود مدنی، حضرت جی مولانا سعد، حضرت جی مولانا ابراہیم لاٹ صاحب، حضرت مولانا ابراہیم دیولا اور ہمارے اکابر مشائخ، محدثین، فقہاء، ائمہ، اے اللہ سبھی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے ہم کو فون کیے، ہم نے ان سے وعدے کیے، ان سب کے مقاصد حسنہ جلیلہ میں کامیابی نصیب فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، ہندوستان کی حفاظت فرما، برادران وطن کو، پوری دنیا کے کفار و مشرکین کو ہدایت نصیب فرما، امت مسلمہ محمدیہ کی دستگیری فرما۔ یا اللہ ہمارے علماء طلباء کی حفاظت فرما، مدارس اور مساجد کھول دیجئے، ہماری بدعمالی کی وجہ سے مدارس اور مکاتب، مساجد، مکاتب بند ہیں، اللہ ان کو آزاد اور آباد
آباد فرما، ہماری دعاؤں کو جو مانگی یہ بھی قبول فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی قبول فرما۔ پیارے رسول کے صدقے طفیل میں یہ مبارک ایام ہے، عید قربان کا دن ہے، اے اللہ اس میں ہمارے تمام بد اعمالیوں کو، ہماری بد کرداری کو، ہماری بدخلقی کو، بدزبانی کو، بدگمانی کو معاف فرما، اور سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا